عزیز سامعین، آج جناب اسرائیل صاحب گئے، ان کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ کل ہماری بھی باری آئے گی اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر ایک چیز کا انکار کر دیا گیا۔ کسی نے رسول کا انکار کیا، کسی نے ولی کا انکار کیا، کسی نے نبی کا انکار کیا، حتیٰ کہ اللہ کے ہونے کا انکار کر دیا۔ لیکن اگر کسی چیز کا انکار نہیں ہوا ہے تو وہ موت کا انکار کسی نے نہیں کیا ہے۔ سب کو اس بات کا یقین ہے اور سب کو یہ بات معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، چاہے جس صورت میں اس کا انتقال ہو، جس صورت میں وہ مرے، لیکن ہر ایک کو دنیا سے چھوڑ کر جانا ہے، یہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ مرنے کے بعد اب کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے جو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بلا شبہ ہم نے موت پیدا کی، زندگی پیدا کی۔ الذی خلق الموت والحیات، میں نے زندگی پیدا کی، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ آگے فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، احسن عملا، کون تم میں بہتر عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس چیز کے لیے بھیجا گیا، کیونکہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے پہنچائی گئی ہے، انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر کوئی بھی چیز اگر آپ دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھ لیں، زمین، زر، مال و جائیداد، سارے جانور، پرندے چرند، پانی، ہوا، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ عزیز سامعین، تو ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ عمل کے معنی کام کے آتے ہیں، آپ اچھا کام کرو یا برا کام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے آپ کو دکھا دیے، وہدیناہ النجدین، ہم نے آپ کو دونوں راستے دکھا دیے کہ یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتا دی، اور بتانے کے بعد ہم سے یہی طلبگار ہے کہ دیکھنا ہے کہ آپ کون سا عمل کرتے ہو، چونکہ اب آپ کو اختیار میں دے دیا گا۔ اگر خدا چاہتا تو ہم سے اور آپ سے صرف اور صرف نیکیاں کراتا، ہم سے اور آپ سے صرف اچھائیاں کراتا۔ ہم اگر کوئی برا کام کرتے تو فوراً خدا کی طرف سے کوئی پکڑ آتی، خدا کی طرف سے کوئی سزا آتی، خدا کی طرف سے کوئی ایسا عذاب آتا جس کی وجہ سے انسان ہل جاتا اور انسان گناہ سے بچ جاتا۔ لیکن خدا ایسا نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں سارے اختیار دینے کے بعد اب تمہیں آزمانا ہے کہ تم یہاں کیسا عمل کرتے ہو، یہ دیکھنا ہے۔ ایک سال کوئی طالب علم پڑھتا ہے، اور ایک سال پڑھنے کے بعد اس کا آخری جو سالانہ امتحان ہوتا ہے، جو لاسٹ امتحان ہوتا ہے، اس میں دیکھا یہ جاتا ہے، جو امتحان لیا جاتا ہے، جو ایگزام ہوتا ہے، صرف اس لیے ہوتا ہے کہ بچے نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، یاد کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اسے کتنا یاد ہے، یہ کتنی محنت کرتا تھا۔ آپ کو ہر سال ہر وقت آپ کو آپ کے اساتذہ، آپ کے ماسٹر، آپ کے ٹیچر آپ کو دیکھنے نہیں آتے، لیکن آپ کا ایگزام سال بھر کا ایک ہی بار میں ہو جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو چند سال کی زندگی دی جاتی ہے، اس کا ایگزام سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ قبر میں ہوتا ہے۔ آخرت کا جو حشر ہے وہ شروع ہوتا ہے قبر سے، اور اس کے بعد پھر میدان محشر میں سارے سوال و جوابات ہونے ہیں۔ بزرگوں، باتیں بہت ہیں، لیکن ایک دو بات کر کے میں گزر جاؤں۔ بزرگوں، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حیات دی، زندگی دی، تاکہ ہمیں اور آپ کو آزمائے۔ اچھا، ایک بات غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ہم نے جس آیت کو پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتا الذی خلق الموت والحیات، کہ ہم نے زندگی کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا، زندگی کو اور موت کو پیدا کیا۔ اگر غور کیجیے گا آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ ہماری پہلی زندگی آتی ہے، ہم اور آپ جو جانتے ہیں ہماری پہلے زندگی آتی ہے، پھر ہماری موت آتی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ یہی ہے، پہلے زندگی ہے، اس کے بعد موت ہے۔ لیکن خدا نے جو ذکر کیا ہے الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کا ذکر کیا، پھر حیات، پھر زندگی کا ذکر کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہماری پہلے زندگی آتی ہے تو ہر چیز جو پہلے ہوتا ہے اس کا ذکر پہلے آتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر کیا ہے اور حیات کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ آخر ہمیں اور آپ کو سمجھانا کیا چاہتا ہے، ہمیں اور آپ کو خدا بتانا کیا چاہتا ہے؟ اگر آپ غور کیجیے گا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہماری اور آپ کی جو اصل زندگی ہے وہ موت کے بعد کی زندگی ہے۔ ہماری اور آپ کو جو اصل زندگی ہے دنیا میں، اگر کوئی بھی مومن بندہ ہو، اس کے
کے بعد دولت ہوتی ہے وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر دوں، حضور پاک کو دیکھ لوں، کعبہ معظمہ دیکھ لوں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے۔ ہماری زندگی میں ظاہری طور پر رسول پاک کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو حضور کے مزار کو ضرور جا کر دیکھ آتا ہے، جس مزار کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعت، کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس پر لازم ہو گئی، ضروری ہو گئی۔ تو اگر کوئی ان کی قبر کی زیارت کرے اس پر شفاعت لازم ہو گئی۔ بزرگوں، ہمیں اور آپ کو دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو خواہش رکھ کر بھی اس کی زیارت نہیں کر پاتے ہیں، لیکن ہر وہ انسان جب اس کا انتقال ہوگا، ہر وہ انسان جب دنیا سے گزر جائے گا، ہر وہ انسان جب وہ قبر میں جائے گا تو ہم اور آپ سے ہر ایک سے 3 سوالات کیے جائیں گے۔ پہلا سوال جو ہوگا من رب کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ اگر ہم مسلمان ہوں گے، خدا کو مانتے ہوں گے تو اس وقت ہم کہہ دیں گے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہم سے یہ کیا جائے گا کہ ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، تم کس دین پر اختیار کرتے تھے، کس دین کو چلتے تھے۔ اگر آپ اسلام کو ماننے والے ہوگے، اگر آپ قرآن کو ماننے والے ہوگے، اگر دین رسول کو ماننے والے ہوگے تو آپ کا جواب ہوگا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں ذہن کے کرنے کا ہے کہ کوئی شخص یہ سوچے گا کہ ہم دنیا میں ان سوال اور جواب کو یاد کر لیں گے تاکہ وہاں آسانی کے ساتھ ہم جواب دے دیں گے، تو جب جواب دے دیں گے تو ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ سوال جواب یاد کرنے سے وہاں نہیں ہوگا بلکہ عمل کرنے سے ہوگا۔ اگر آپ یقیناً یہاں مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، تو آپ نے اگر سوال کو اور جواب کو نہیں بھی رٹا ہوگا تو آپ کا جواب خود بخود آ جائے گا اور آپ جواب دے سکتے ہو۔ لیکن آپ نے لاکھوں سوال و جواب کو رٹ لیا ہوگا، اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے ہوگے تو آپ وہاں جواب نہیں دے پاؤ گے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اعمال پر نربھر کر دیا، اعمال پر ڈیپینڈ کر دیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اعمال درست کریں۔ تو 2 سوال، اور تیسرا جو سوال ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جائے گی۔ ما تقول فی حق حاضر رجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کا دیدار کرایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ بتاؤ اس چہرے والے، نورانی چہرے والے کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، تمہارا کیا خیال تھا، تمہارا کیا عقیدہ، تم کیا سوچتے تھے۔ دنیا میں ان کو برا بھلا تو نہیں کہتے تھے، اپنی طرح تو نہیں کہتے تھے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو گھٹاتے تو نہیں تھے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخیاں تو نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہوگے، سنت رسول کو اپنانے والے ہوگے، تو یقیناً آپ کہوگے کہ میرا یہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی دل ربا کے واسطے میں مر کر آیا ہوں، اسی دل ربا کے واسطے آیا ہوں، یہ میرے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ تو بزرگوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا اور آخرت میں ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ہمیں دنیا میں یہ موقع نہیں ملتا ہے، بلکہ اگر کسی کو موقع ملتا ہے تو مرنے کے بعد ہر شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جائے گی اور ان کا دیدار کرایا جائے گا۔ تو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو پہلے موت کا ذکر کیا ہے، ہمیں اور آپ کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس کے واسطے پوری زندگی آپ نے کوشش کی، آپ تگ و دو میں لگے رہے، ہر ممکن کوشش کرتے رہے، اس زندگی میں آپ کو حاصل نہیں ہوا، لیکن مرنے کے بعد پھر ملاقات ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ اس کے بعد پھر میدان محشر میں آپ کا حساب و کتاب ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو تمام امت مسلمہ کا اچھی اور صحیح باتوں پر عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔